ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ملکی سیاست پر بات کرتے ہیں کیونکہ قومی اسمبلی کا ایوان جہاں عوامی مسائل پر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے تھی, وہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی ارکان آپس میں الجھ پڑے. بات تلخ کلامی سے شروع ہوئی لیکن صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب اراکین ایک دوسرے کی جانب لپکے, اور یہ منظر نہ صرف پارلیمانی ماحول پر سوال اٹھا رہا ہے بلکہ اپوزیشن کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی اور اختلافات کی بھی عکاسی کر رہا ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کی صحت اور جیل پر مبینہ سلوک سے متعلق سنگین الزامات عائد کیے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے جبکہ عدالتی احکامات کے باوجود ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی. اسی موضوع پر بات کریں گے. اسی پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, عوام تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے کوئی لڑائی لڑیں گے, کوئی پیٹرول کے اوپر آواز اٹھائیں گے, کوئی احتجاجی تحریک سٹارٹ کریں گے, لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف والے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. سر, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, آپ آپس میں گتم گتا ہو رہے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسمبلی کے دوران جو بھی ایک ڈیکورم ہے وہ تو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کی سیاست میں بالکل یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. وہاں پہ عوامی ایشوز پہ بات نہیں کی جاتی ہے اور کبھی بھی کسی عوامی مسئلے کو اس طرح سے اجاگر نہیں کیا گیا جس طرح سے اجاگر کرنا چاہیے. اور اس میں اپوزیشن کا رول ہے, اپنا کردار ادا کرنے میں اپوزیشن ناکام نظر آتی ہے. اور ایسی اپوزیشن ہونا تو میرا خیال میں ہر حکومت کی ایک خواب ہوگا یا خواہش ہوگی کہ ایسی اپوزیشن ہو جو کہ نہ کسی ایشو پہ بات کرے, نہ عوامی مسائل کو اجاگر کرے. اور یہ سارا جو معاملہ ہے بالکل انہوں نے, اور کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی بھی آپ کو نہ اسمبلی کے اندر نہ اسمبلی کے باہر نظر آتی ہے. ڈیلا کے باہر جمع ہو جانا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے کیا سیاسی اثرات ہیں یا آپ کو کیا اس کے فائدہ ہیں. ماسوائے ٹک ٹاکرز کے یا کوئی ویڈیو فلمیں بن جاتی ہیں پتہ سو, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. آج کل پی ٹی آئی کو حکومت سے نہیں لڑی تو انہوں نے کہا چلو آپس میں لڑ لیں. صحیح. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ پھر جو ہم یہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہے, دھڑے بندی ہے, گروپ ہے, اب پھر ان کو اس ساری صورتحال کے بعد درست ہی سمجھا جائے؟ اقبال افریدی کا ٹیمپرامنٹ کا ہمیشہ ایشو رہا ہے. جنید اکبر جو ہے وہ تو ذرا سلجھا ہوا آدمی ہے, وہ اس قسم کی بات نہیں کرتا. اقبال افریدی میرے خیال میں وہ مینٹلی اپسیٹ ہیں, اور وہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے, اور کل ان کے بچے کی بھی بات آئی. دیکھیں, آپ کا بچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہمدردی کریں, تو پھر ان کے بچے جو جیلوں میں ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ کون ہمدردی کرے گا؟ آپ خود کو رہنما کہتے ہیں, خود آپ آگے ہیں, تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے جو ہیں رہنماؤں کے آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں. کارکنان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں نا. دیکھیں, یہ انصاف کا تقاضا ہے. بات ہے ہمیشہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں یہ وہ اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں, اپنی اولادوں کو تو پیچھے رکھا جاتا ہے. اور اگر آپ کا بچہ جو ہے باہر گیا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ گئے ہیں, وہ بالکل بیٹے کا حق ہے چلے جانا. بہت سارے لوگ جاتے ہیں, چلو وہ تو ایک لیگل طریقے سے اسائلم لیا ہے. یہاں پہ تو لوگوں کے ڈنکیوں میں بچے مروا دیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سٹانس اور اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا اقبال افریدی کا بنتا نہیں ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ بڑی لاؤبالی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. نہ ان کی عمر سے وہ مطابقت رکھتی ہے, نہ ان کے اسٹیٹس سے. ممبر قومی اسمبلی ہیں, اس طرح کا ایک رویہ ہونا چاہیے, بیہیویئر ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا فیصل صاحب, اب اگر اسپیشلی اس وقت کی اپوزیشن کی بات کر لی جائے تو ایک اپوزیشن وہ تھی جو کہ مسلم لیگ نون کی تھی, جہاں پہ ہم دیکھتے تھے عطا تارڑ صاحب, پھر مریم اورنگزیب, وہ جب ٹی وی پہ آتی تھی تو ساتھ تھیلے بھی لے کے آتے تھے کہ یہ دیکھیں جی, یہ چینی کا ½ کلو کا تھیلا ہے, یہ پتی کا ½ کلو کا پیکٹ ہے, یہ پہلے اس کی 1 کلو والی پرائز ہوتی تھی, اب ½ کلو کی وہ پرائز ہو گئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب ان کی بھی لیڈرشپ اس وقت جیل میں تھی, مریم نواز کی سپیچ نہیں چل سکتی تھی, ساری چیزیں اسی طرح تھی. اور اس وقت بھی آپ کی لیڈرشپ جو مین لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کردار پاکستان تحریک انصاف ادا نہیں کر پا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی مین ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ عمران خان کی طرف سے نالائق ٹیم لگانا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور انہوں نے ایسے بندے لگائے ہیں جن کی سیاسی تربیت نہیں ہے
इनका सियासी विजन नहीं है। रही सही कसर उनकी फैमिली पूरी कर देती है, और वो जज्बाती गुफ्तगू करते हैं हमेशा ही। कभी भी आपने देखा कि आपने पीटीआई के जो लोग इस वक्त काबिज हैं, उन्होंने कभी आपने सेंसिबल बात करते हुए सुना है उनको? सेंसिबल क्या, कभी बात करते हुए सुना है? सिर्फ एक ही बात होती है, इमरान खान साहब की रिहाई बिलाशुबा एक बड़ा मसला है, उनकी जेल में ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा मसला है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अवामी मसाइल को उजागर करना और एक सियासत करना, सियासत मुश्किल काम होता है। ये इतना आसान होता तो हर कोई सियासतदान बन जाता ना जी। दूसरी बात आपने की है कि पीएमएल नवाज की जो टीम थी, देखिए उनके दौर में और इस दौर में फर्क ये है कि पीएमएल नवाज में उनके बिल्कुल लीडरान जेल में थे, लेकिन उनकी मुलाकातों पे, ट्रीटमेंट पे कोई इस किस्म की कदगन नहीं लगाई गई थी। वो तो नेकी की इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ, ये कि वो उनको लंदन जाने दिया। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ एक छोटा आदमी साबित हुए हैं और वो इस काबिल नहीं थे कि उनके ऊपर एहसान किया जाता। उन्होंने उसका जवाब जो है वो एहसान के बदले में नेकी के बदले में नेकी करने के बजाय शर से उन्होंने इसका जवाब दिया। उनकी जो साहबजादी हैं वो पंजाब की जेलों की इंचार्ज हैं। वो वज़ीर आला जो होता है उसके मातहत होती हैं होम मिनिस्ट्री, और उसके तहत मातहत होती हैं अदालतें। तो ये चीज़ें जो हैं ये नून लीग को फेस नहीं करनी पड़ी थी। अब क्यों नहीं थैले लेके आते? अब थैले भारे हो गए, अब बहुत महंगे हो गए हैं। तो क्या अब जो चीनी है वो सस्ती है, पेट्रोल सस्ता है। अब कोई, लेकिन वो क्योंकि पुरानी एक गिमेकरी करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में जो शब्दबाजी होती है इसके भी अपने नंबर होते हैं। तो पीटीआई में तो कोई बंदा जो है वो ना इस सोच का हामिल है। वो सारे मुझे लग रहा है जैसे टाइम पास कर रहे हैं कि जितने टाइम गुजर जाए, तनख्वाहें अच्छी हो गई हैं पार्लियामेंट में कि चलो और कुछ नहीं, तो वैसे बाहर बैठे होंगे तो कारोबार भी कोई नहीं है, जिम्मेदारी भी कोई नहीं है, दुकानदारी भी नहीं चल रही, तजारत भी नहीं होती, तनख्वाह में वैसे गुजारा नहीं होता, आप लोगों का नहीं होता, उनकी तनख्वाह में शायद महीना निकल जाता हो, इसलिए बैठे हुए। वरना तो उनकी कोई दिलचस्पी अवाम के साथ तो मैंने नहीं देखी। अवामी मसाइल के ऊपर कभी गुफ्तगू, ये वो बस हम लोग बदकिस्मत हैं कि जैसी हुकूमत है वैसी अपोजिशन है। दोनों नाहल, नकट्टू, नकम्मे और बेईमान और बदनीयत। सही। थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम जो कल मामलात हुए कौमी असम्बली गुफ्तगू कर रहे थे, साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जो मामलात चल रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू हो रही थी। यहाँ पर लेते एक शॉर्ट सी ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।